अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कभी आपने किसी को इतना रोते देखा है कि उसके आंसू रुखसार पर निशानात छोड़ जाएं? कभी किसी को अल्लाह के खौफ से कांपते और लरसते देखा है कि उसकी रातें सजदों में और दिन नसीहत और इबादत में गुजरें? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होगा वो दिल जो हर लम्हा अल्लाह की अजमत के एहसास से लर्जा हो, जिसकी हर सांस में आखिरत का खौफ और जिसके आंसू जमीन को भिगो दें? यह है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, जिनकी पाकीज़ा जिंदगी हमें अल्लाह की मोहब्बत, उसके खौफ और दुनिया की बेसबाती का दर्स देती है। आज हम उनकी जिंदगी के वो गोशे खोलेंगे जिन्हें जानकर दिल कांप उठे, रूह झंझोड़ दी जाए और आंखें नम हो जाएं। हम उनके बचपन की मासूमियत, उनकी जवानी के तकवा, उनकी रातों की इबादत और उनके सजदों के आंसुओं को महसूस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान जो अल्लाह का चुना हुआ नबी था, इस दुनिया में बसने के बावजूद इस दुनिया से बेनियाज था, और कैसे उसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के क़ुर्ब और उसके खौफ में गुजारा। ये वो नबी थे जिन्हें दुनिया की रग़बत न थी, जो महल्लात की चमक दमक को छोड़कर तन्हाई में अल्लाह को याद करते, जिनकी आंखें हर वक्त अश्कबार और दिल आखिरत के खौफ से बेचैन रहता। वो हक गोई में बेमिसाल थे और जालिमों के सामने कलमा हक बुलंद करते रहे, यहाँ तक कि उसी राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, दुनिया की बेसबाती, आखिरत की तैयारी और अल्लाह के हकीकी खौफ का सबक। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल भी खशियत इलाही से मामूर हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की बाबरकत जिंदगी की वो झलकियां देखेंगे जो ईमान वालों के दिलों को झंझोड़ कर रख देंगी। नाज़रीन, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम एक बरगजीदा नबी थे जिनकी पैदाइश खुद एक मौजज़ा थी। उनके वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और उसके दीन की तबलीग में गुजार चुके थे। मगर उनके दिल में एक तमन्ना थी, एक ऐसी तमन्ना जो हर नेक इंसान के दिल में होती है कि उनके बाद कोई ऐसा बेटा हो जो अल्लाह का दीन सर बुलंद रखे, उसके अहकामात को फैलाए और कौम को हिदायत की रोशनी अता करे। लेकिन वक्त गुजर चुका था, उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे और उनकी अहलिया बांझ थी। औलाद की कोई जाहिरी उम्मीद बाकी न थी, लेकिन उम्मीद का चिराग उस वक्त भी जलता रहा जब दुनिया के असबाब खत्म हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस जात के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक रात हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने निहायत खुलूस दिल से अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी रहमत से एक साले वारिस अता फरमा जो मेरे बाद तेरी किताब और तेरे दीन की तालीम को जारी रखे। ये वो दुआ थी जो दिल की गहराइयों से निकली थी, एक बेबस मगर पुरुमीद दिल की पुकार थी, और अल्लाह ने उस पुकार को रद्द ना किया। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी इबादत गाह में महव इबादत थे कि अचानक फरिश्ते ने आकर उन्हें खुशखबरी सुनाई, ऐ ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। ये नाम इससे पहले किसी का ना था और ना उसके बाद कोई उस जैसा होगा। ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। वो जानते थे कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, मगर इंसानी सोच बहरहाल महदूद होती है। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरा सर बुढ़ापे से सफेद हो चुका है और मेरी बीवी बांझ है, फिर मेरा बेटा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे लिए आसान है, मैंने इससे पहले भी तुझे पैदा किया जब तू कुछ भी न था। यह अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मजहर था। तमाम दुनियावी असबाब के खत्म होने के बावजूद अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटा अता किया जो न सिर्फ नबी था बल्कि एक अजीमुल मर्तबत हस्ती थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह ने रखा और ये इनफिरादत किसी और नबी को नसीब ना हुई। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत ही गैर मामूली थी और उनकी जिंदगी भी आम इंसानों जैसी न थी। वो बचपन ही से गैर मामूली शख्सियत के मालिक थे। उनमें वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक नबी के लिए जरूरी होती हैं। कुरान में उनके बारे में फरमाया गया, ऐ याहिया, हमने तुझे बचपन में ही हिकमत अता कर दी और तुझे नर्म दिल और पाकीज़ा बनाया और तू हमेशा मुत्तकी रहा। सूरह मरियम आयत 12-13। यह अल्लाह की तरफ से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे की सबसे बड़ी गवाही थी। वो दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल बेनियाज थे। उनका दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगा रहता और उनका चेहरा हमेशा खशियत इलाही से तर रहता। उनके बचपन ही से इबादत और ज़ुहद की ऐसी मिसालें कायम हुई जो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार बन गईं। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को बचपन में ही नबूवत अता की गई और वो उस कम उम्री में भी अपनी कौम के लिए हिदायत का जरिया बन गए। लोग उनके पास आकर नसीहत तलब करते और वो इंतहाई हिकमत और नरमी से उन्हें दीन की बातें सिखाते।
ان کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ سخت دل انسان بھی ان کی نصیحتوں کو سن کر نرم پڑ جائے۔ وہ اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور ہر وقت اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے۔ یہی وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیگر نبیوں سے ممتاز کیا۔ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، ان کی زندگی اللہ کے خوف، عبادت اور زہد کی ایک بے مثال داستان تھی، اور ان کی شہادت تاریخ کے المناک واقعات میں سے ایک ہے جو ظلم کے خلاف استقامت اور سچائی کی سربلندی کا پیغام دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے غیر معمولی صفات سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بڑی عزت و تکریم کے ساتھ کیا گیا ہے اور انہیں حکمت، زہد و تقوی میں منفرد قرار دیا گیا۔ وہ کم عمری ہی سے عبادت گزار تھے، دنیاوی کھیل تماشوں سے دور رہتے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ان کا دل ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزاں رہتا اور وہ لوگوں کو نیکی اور پرہیزگاری کی تلقین کرتے۔ ان پر اللہ کی خاص رحمت تھی جس کی بدولت وہ پاکیزہ اور گناہوں سے محفوظ زندگی بسر کرتے۔ ان کی طبیعت میں انتہائی سادگی، انکساری اور خشیت الہی پائی جاتی تھی اور وہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے۔ ان کا لباس سادہ، خوراک محدود اور طرز زندگی دنیاوی لذتوں سے بالکل خالی تھا، کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ آخرت پہ مرکوز رہتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ کے خوف اور کثرت گریہ کی ایک مثال ہے، جس میں عاجزی، خشوع اور تقوی کا ایسا رنگ جھلکتا ہے جو ہر صاحب ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ان برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جن کے دل ہر لمحہ اللہ کی عظمت کے احساس سے لرزاں رہتے اور جن کی راتیں سجدوں اور دعاؤں اور آنسوؤں میں بسر ہوتی۔ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی روح اللہ کے خوف میں ڈوب جاتی۔ وہ اس قدر خلوص و خشوع سے روتے کہ ان کے آنسو بہتے بہتے ان کے جائے نماز تر ہو جاتی۔ وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے کہ دیکھنے والے بھی بے اختیار رو پڑتے۔ ان کے رونے میں صرف خوف نہیں تھا بلکہ اللہ کی بے پناہ محبت اور اس کی رحمت کی طلب بھی شامل تھی۔ وہ اللہ کے قہر سے لرزتے ضرور تھے مگر اس کی رحمت کے بھی امیدوار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آتی ہے، اس لیے وہ ہر وقت مغفرت اور رضا کے طلبگار رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دن بھی ذکر الہی، عبادت اور نصیحت میں گزرتا تھا۔ جب بھی کسی محفل میں آخرت، حساب و کتاب یا جہنم کا ذکر آتا، ان پر شدید کپ کپی طاری ہو جاتی اور وہ زار و قطار رونے لگتے۔ وہ دنیا کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی وہ ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ ہمیشہ آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے آنسو اتنے زیادہ بہتے کہ ان کے رخسار پر مستقل نشانات پڑ چکے تھے۔ ان کے آنسو گواہی دیتے تھے کہ وہ اللہ کے حضور حقیقی عاجزی اور خشیت کا نمونہ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ وہ جب کسی وادی میں سے گزرتے، وہاں کے درخت اور پرندے بھی ان کی عبادت سے متاثر ہوتے۔ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ پوری فضا میں ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ روایت میں ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پرندے بھی اپنی آوازیں بند کر لیتے، گویا وہ بھی ان کی فریاد سن رہے ہوں، گویا وہ بھی ان کی فریاد کو سن رہے ہوں۔ ان کا دل اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ اپنی پاکیزہ اور معصومانہ زندگی کے باوجود خود کو کسی عام گنہگار انسان سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی مغفرت کے طلبگار رہتے، اپنی ہر سانس میں استغفار کرتے اور ہر پل اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ انداز زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے میں نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں جینے میں ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، جو آنکھیں اس کی خشیت میں آنسو بہاتی ہیں، وہ قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہیں گی۔ ان کی زندگی ایک عملی درس ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی نافرمانی سے بھی ڈرتا ہے۔ یہی خوف، یہی عشق اور یہی قرب الہی کا جذبہ تھا جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک عظیم نبی کا درجہ عطا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر آپ اتنا کیوں زیادہ روئے؟ اللہ سے اس قدر کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ سوال سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری جس میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت کا گہرا ادراک تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر نہایت عاجزی سے سر جھکا کر جواب دیا، میری مثال اس بندے کی سی ہے جس کے سامنے جنت اور جہنم دونوں رکھی گئی ہوں اور اسے کہا جائے کہ چن لو، میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں؟
जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मेरा रब मुझसे राजी है, मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं। ये कहकर वो शिद्दत से रोने लगे। उनकी सिसकियां फजा में गूंजने लगीं, उनके आंसू रुखसारों पर बहते चले गए और उनकी लरजती आवाज सुनकर महफिल में मौजूद सब लोग साकित हो गए। उनके गिरिया की शिद्दत ने हर दिल को झंझोड़ कर रख दिया। वो जो हंसी मजाक में मशगूल थे अचानक खामोश हो गए। वो जो अपने गुनाहों में गाफिल थे उनकी आंखों में निदामत के आंसू आ गए। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का जवाब एक ऐसी हकीकत को जाहिर करता है जो आम लोग भूल जाते हैं। वो अल्लाह के बरगजीदा नबी होने के बावजूद कभी अपनी नेकियों पर गुरूर नहीं करते थे। वो हमेशा आखिरत की फिक्र और अल्लाह की अजमत के एहसास में डूबे रहते। उन्हें मालूम था कि जन्नत कोई मामूली इनाम नहीं और जहन्नुम की हौलनाकी सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे पनाह मांगनी चाहिए। वो जानते थे कि जो शख्स अल्लाह की रजा के बगैर दुनिया से रुखसत हो जाए वो कितनी बड़ी महरूमी में मुब्तला होगा। यह एहसास उन्हें लम्हा ब लम्हा अल्लाह के हुजूर झुकने और उसकी रहमत के तलबगार बनने पर मजबूर करता था। उनकी इस आजिज़ी और खशियत ने हजारों दिलों को नरम कर दिया। जो लोग उनसे अल्लाह की मोहब्बत और खौफ के बारे में सवाल करने आए थे वो खुद भी सजदे में गिरकर इस्तग़फ़ार करने लगे। उनके आंसू, उनके अल्फाज और उनकी लरसती हुई आवाज ने सबको ये सबक दे दिया कि अल्लाह के नेक बंदे अपनी नेकियों पर इतराते नहीं बल्कि हर लम्हा अल्लाह की रजा के लिए फिक्रमंद रहते हैं। वो दुनिया के फरेब में मुब्तला नहीं होते बल्कि हर वक्त अपने रब के सामने झुकने और उसकी मग़फ़िरत की तलब में रहते हैं। यही वो कैफियत है जो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे रोशन पहलू थी। एक दिन हजरत याह्या अलैहिस्सलाम एक बड़े मजमे में वाज फरमा रहे थे। वो हमेशा लोगों को अल्लाह की इताअत की तलकीन करते और उन्हें नाफरमानी के अंजाम से खबरदार करते थे, मगर उस दिन उनके अल्फाज में खास दर्द और शिद्दत थी। उनका चेहरा नूरानी मगर संजीदा था, आंखों में खशियत इलाही की झलक नुमाया थी और जबान से निकलने वाले अल्फाज बराह रास्त दिलों में असर कर रहे थे। वो लोगों को गुनाहों के नुकसानात और आखिरत की सख्तियों के बारे में आगाह कर रहे थे। जब उन्होंने जहन्नुम के अजाब और अल्लाह के नाफरमानी के हौलनाक नताइज का जिक्र किया तो उनकी आवाज भिर्रा गई। एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गए जैसे अल्फाज साथ छोड़ते गए हों। फिर अचानक उन पर शदीद लर्जा तारी हो गया और वो खुद पर काबू ना रख सके। वो आसमान की तरफ देखने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ज़ारो कतार रोने लगे। उनकी हिचकियां बंद गईं, दिल खौफ खुदा से लरसने लगा और वो बेइख्तियार अपने हाथ बुलंद करके दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, काश लोग जान सकें कि तेरी नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक है। काश उन्हें एहसास हो कि गुनाहों की तरफ बढ़ते कदम दर हकीकत जहन्नुम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐ अल्लाह, उन्हें हिदायत अता फरमा, इन्हें अपने अजाब से बचा ले और इनके दिलों में अपना खौफ बिठा दे। ये कहकर वो और ज्यादा शिद्दत से रोने लगे। उनकी दुआओं में इतना दर्द और सच्चाई थी कि मजमे में सन्नाटा छा गया। लोगों पर सख्ता तारी हो गया। कुछ अफराद की आंखें अश्कबार हो गईं, कुछ कांपने लगे और कुछ खौफ से सजदे में गिर पड़े। कई लोग अपने गुनाहों पर नादिम होकर बुलंद आवाज में इस्तग़फ़ार करने लगे और कुछ ऐसी कैफियत में चले गए जैसे उनके दिलों में एक नई रोशनी दाखिल हो गई हो। रिवायात में आता है कि जब हजरत याह्या अलैहिस्सलाम दुआ करते तो आसमान के परिंदे भी खामोश हो जाते, जैसे फजा भी उनके आंसुओं और खुशू का एहतराम करती हो। दरख्तों के पत्ते साकित हो जाते, हवाएं थम जाती और ऐसा लगता जैसे जमीन और आसमान भी उनकी गिरियाउजारी में शरीक हो गए हों। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खशियत का ऐसा समंदर मौजूदन था कि उनकी हर दुआ आसमान तक पहुंचती महसूस होती। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की यही आजिज़ी, अल्लाह के खौफ में बहने वाले आंसू और उनका सच्चा जज्बा ही था जो उनके वाज को एक आम तकरीर से बढ़कर एक रूहानी तजर्बा बना देता था। उनके अल्फाज दिलों में पेवस्त हो जाते और लोगों को अपनी जिंदगी बदलने पर मजबूर कर देते। उनकी मजलिसों में बैठने वाले कभी वैसे ना रहते जैसे वो पहले थे। वो या तो ताइब हो जाते या खौफ इलाही में लरजने लगते। उनका हर आंसू अल्लाह की रहमत को खींच लाता। उनकी हर दुआ आसमान के दरवाजे पर दस्तक देती। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल तौर पर सादगी, ज़ुहद और दुनिया से बेरगबती का एक बेमिसाल नमूना थी। वो दुनियावी आसाइशों और ऐशो इशरत से न सिर्फ खुद को दूर रखते बल्कि दूसरों को भी इस फरेब नजर से बचने की तलकीन करते। उनकी तबीयत में आजिज़ी, क़नाअत और तवक्कल का यह आलम था कि उन्होंने कभी मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं की, न किसी नर्म नाजुक लिबास की आरजू की और न ही किसी दुनियावी लज्जत की तरफ माइल हुए। उनके लिबास की सादगी इस बात की गवाह थी कि वो दुनिया को महज एक फानी सराय समझते थे। बाज रिवायात के मुताबिक उनका लिबास खुरदरा और सादा होता, जो अक्सर ऊन या खजूर के पत्तों से बनाया जाता था। वो शाहाना लिबास, कीमती रेशम या आरामदेह कपड़ों से दूर रहते और सख्त सादगी में जिंदगी बसर करते। उनकी खुराक भी दुनिया की रगबत से बेनियाज होने की अलामत थी।
وہ نہ ہی پرتعیش کھانے کھاتے اور نہ ہی کسی خاص ذائقے کی طلب رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ ان کی خوراک انتہائی سادہ تھی، کبھی درختوں کے پھل، کبھی خردرو سبزیاں اور کبھی محض شہد اور جنگلی پھلوں پر گزارا کر لیتے۔ وہ اپنی بھوک کو کم سے کم رکھتے اور کھانے کو بس ایک ضرورت کے طور پر لیتے، نہ کہ کوئی خواہش۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات صرف گھاس یا پتوں پر گزارا کر لیتے، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہ کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی رہائش بھی دنیا کی محبت سے ان کی بے رغبتی کا ایک واضح ثبوت تھی۔ وہ نہ تو کسی عالی شان محل میں رہتے، نہ کسی بڑی آبادی میں، بلکہ زیادہ تر جنگلوں، وادیوں اور سنسان مقامات پر اپنا وقت گزارتے۔ انہیں تنہائی محبوب تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خلوت میں عبادت زیادہ خالص ہوتی ہے اور دل اللہ کی یاد میں زیادہ یکسو رہتا ہے۔ وہ زیادہ تر درختوں کے نیچے، پہاڑوں کے دامن میں یا کسی ندی کے قریب وقت گزارتے اور گھنٹوں بلکہ بعض اوقات دنوں تک عبادت میں مشغول رہتے۔ انہیں دنیا داروں، بادشاہوں اور عمرا کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی محبت اور دولت کا نشہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ وہ نہ ہی درباروں میں جاتے اور نہ ہی کسی دنیاوی اقتدار کے قریب ہوتے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے کہ دنیا کی محبت سب برائیوں کی جڑ ہے، اور جو اس کی چمک دمک کے پیچھے بھاگے گا وہ اصل کامیابی سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی خشیت اور آخرت کی تیاری میں بسر ہوتی۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت میں مگن رہتا، ان کی زبان ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتی اور ان کی آنکھیں اکثر اللہ کے خوف سے اشکبار رہتی۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی رضا۔ وہ لوگوں کو بار بار یہ درس دیتے کہ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کے لیے گزاری جائے، اور دنیا کی محبت میں الجھ کر آخرت کو بھلانے والا شخص سب سے بڑا خسارے میں ہے۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کا راز دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ ایک دن چند معصوم بچے کھیل میں مصروف تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اسی دوران ان کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی، جو بچپن میں بھی ایک سنجیدہ اور عبادت گزار طبیعت کے حامل تھے۔ بچوں نے محبت بھرے انداز میں انہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلایا اور کہا، آؤ ہمارے ساتھ کھیلو۔ یہ کھیل کتنا مزے کا ہے۔ عام طور پر بچوں کی ایسی پرخلوص دعوت کو رد کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کھیل کود بچپن کا فطری جز ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سوچ عام بچوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اس وقت بھی اپنی مخصوص روحانی کیفیت میں تھے، دنیا کی حقیقت اور زندگی کے اصل مقصد پر غور و فکر میں مشغول تھی۔ بچوں کی دعوت سن کر انہوں نے انتہائی سنجیدگی اور بصیرت کے ساتھ جواب دیا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ان کے یہ الفاظ نہ صرف ان کے گہرے شعور کا مظہر تھے، بلکہ اس بات کی نشانی بھی تھے کہ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ وہ کھیل اور دنیاوی تفریح سے بے نیاز ہو کر زیادہ تر وقت ذکر الہی اور عبادت میں بسر کرتے۔ ان کے دل میں آخرت کی فکر اس قدر غالب تھی کہ وہ کسی بھی لمحے اپنی توجہ غیر ضروری کاموں کی طرف مبذول نہیں کرتے تھے۔ یہ واقعہ ان کی شخصیت کی گہرائی، سنجیدگی اور غیر معمولی روحانی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں عام بچے کھیل کود اور تفریح میں وقت گزارتے ہیں، وہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستیاں اپنی کم عمری میں ہی اللہ کی محبت اور خشیت میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ ان کا یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی محض کھیل کود، عارضی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو یہی پیغام دیتا ہے کہ دنیاوی تفریح میں کھو جانے کے بجائے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے۔ ناظرین، اس زمانے کا بادشاہ ایک ظالم، عیاش اور دین سے بے پرواہ شخص تھا، جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل تھا۔ وہ شریعت کے اصولوں کو اپنی خواہشات کے تابع رکھنا چاہتا تھا اور کسی بھی ایسی بات کو سننے کا روادار نہ تھا جو اس کے ارادوں میں رکاوٹ بنے۔ اسی دوران اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شریعت کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ حالانکہ یہ نکاح دین اسلام اور سابقہ آسمانی شریعتوں میں بھی حرام تھا، وہ اپنی طاقت اور بادشاہت کے ذوق میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی دنیا میں عدل انصاف اور سچائی کی شمع روشن کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ کسی ظالم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے خاموش رہنے کے لیے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس حرام نکاح کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بلا خوف و خطر بغیر کسی لچک کے کھلے عام اس نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، سچ کہنے سے نہ گھبراتے تھے، چاہے وہ کسی جابر حکمران کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں، عوام الناس میں اور ہر محفل میں برملا اعلان کیا کہ یہ نکاح اللہ کے حکم کے خلاف ہے
اور کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہ بے باک نصیحت اور دو ٹوک موقف ظالم حکمران کے لیے ناقابل برداشت تھا، خصوصاً ملکہ جو اس نکاح کے حق میں تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس مخالفت پر آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے دل میں پہلے ہی کینہ اور حسد بھرا ہوا تھا اور اب اس کا غصہ انتقام میں بدلنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں ان کی آواز بادشاہ کو اس گناہ سے روکنے کے لیے کافی ہے اور اس کی ناپاک خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہی سوچ کر اس نے سازش کا جال بننا شروع کر دیا۔ چونکہ بادشاہ پہلے ہی اپنی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے ملکہ نے بڑی چالاکی سے اس پر اثر ڈالا اور اسے اس بات پر قائل کر لیا کہ اگر وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہٹانا ہوگا۔ وہ بادشاہ کو بہکاتی رہی، اس کے جذبات کو مزید بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس نبی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سراسر ظلم، ناانصافی اور شیطانی سازشوں کا عکاس تھا، لیکن یہی فیصلے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے آزمائش بن کر آتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے خلاف ایک ناپاک منصوبہ تیار کیا گیا، ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا جو بالآخر ایک عظیم نبی کی شہادت کا سبب بننے والا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی راہ کی یہ آخری رکاوٹ بھی ختم ہو جائے۔ اس فیصلے نے در حقیقت اس کی تباہی کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مگر اس وقت اہل دنیا اس ظالم کے اقتدار کو دیکھ کر شاید یہی سوچ رہے تھے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کی عدالت میں فیصلے کچھ اور ہی ہو رہے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت تاریخ میں ان المناک اور روح فرسا واقعات میں سے ایک ہے جو حق کی سربلندی، باطل کے خلاف استقامت اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کا لازوال سبق دیتا ہے۔ آپ ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ کے خلاف آواز بلند کی جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام تھا اور دین کے اصولوں کو روندنا چاہتا تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی سوتیلی بیٹی سے نکاح کا ناپاک ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے اسے حرام قرار دیا اور برملا حق بات کہہ دی۔ آپ کی جرأت مندانہ تبلیغ نے ظالم کو بے چین کر دیا اور اس کی ملکہ جو خود بھی اس گناہ میں شریک تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ آخرکار بادشاہ نے اپنی ہوس کی تکمیل اور اقتدار کی بقا کے لیے فیصلہ کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا حکم دیا گیا تو وہ اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہ سجدے میں جھکے ہوئے تھے، اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف تھے کہ انہی لمحات میں سفاک قاتل مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ان کی نیت میں خالص ظلم تھا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دل اللہ کے نور سے منور تھا۔ وہ اپنی نماز مکمل کر رہے تھے جب ان پر حملہ کر دیا گیا۔ ظالموں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور ظلم و بربریت کی انتہا دیکھیں کہ اس مقدس سر کو ایک تشت میں رکھ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی کی شہادت کو بھی اللہ نے ایک معجزہ بنا دیا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر دربار میں پہنچایا گیا تو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، ان کے لبوں سے توحید کے کلمات جاری تھے۔ وہ ہونٹ جو اللہ کی ہمیشہ بڑائی بیان کرتے تھے، وہ زبان جو ہمیشہ حق کی گواہی دیتی تھی، وہ آج بھی ظلم کے ایوانوں میں گونج رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ان کا سر ظالموں کے ظلم کا پردہ چاک کر رہا ہو، گویا وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی حق کی آواز کو بلند کر رہے تھے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام ہمیشہ حق کی فتح اور باطل کی شکست پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون سے اپنے محل کو آلودہ کیا، وہ زیادہ عرصے تک ظلم کی مسند پر نہ بیٹھ سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے اقتدار ختم ہو گیا، اس کا ظلم بربادی میں بدل گیا اور وہ خود بھی عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مبارک سیرت سے زیادہ لوگ روشنی حاصل کر سکیں۔ آپ کا ایک شیئر